بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. ہم اپنے پروگرام کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے تیسرے طبقے کی میراث کے بارے میں کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے وارثوں میں پہلے طبقے میں کوئی موجود نہیں ہے، دوسرے طبقے میں کوئی موجود نہیں ہے، تو اس کی میراث جو ہے وہ تیسرے طبقے میں تقسیم کی جائے گی. تیسرے طبقے میں جو ہے وہ کون کون تھے یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تیسرے طبقے میں جو ہے وہ خالہ، ماموں، چچا اور پھوپھیاں شامل ہیں. اور ہر طبقے کی طرح ہم نے اس کی بھی 3 قسمیں کی تھیں، اور وہ یہ کہ پہلا فرض تو یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ چچا اور پھوپھی موجود ہیں، خالہ اور ماموں نہیں ہیں. دوسرا فرض یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ خالہ اور ماموں ہیں، چچا اور پھوپھی نہیں ہے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ خالہ، ماموں، چچا اور پھوپھیاں سب لوگ موجود ہیں. تو تینوں کے احکام جو ہے ہم نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا تھا کہ مختلف احکام ہیں، الگ الگ احکام ہیں. ان میں سے پہلی صورت جو تھی جس میں جو ہے وہ صرف چچا اور پھوپھی ہیں، اس کے مختلف احکام اور مختلف صورتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. چند ایک کو آج آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر باقی دوسری اور تیسری صورت کے مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. البتہ ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم بیان کر رہے ہیں چونکہ پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر تمام مسائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مسائل کے لیے اور زیادہ جانکاری کے لیے توضیح المسائل اور بڑی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں اور وہاں پر ان کا مطالعہ فرمائیں. یہاں پر جو ہے ہم آپ کے سامنے ابھی کل کی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے پہلی صورت کو. تیسری طبقے کی میراث میں پہلی صورت یہ تھی کہ صرف وارثوں میں چچا اور پھوپھی ہیں، یعنی خالہ اور ماموں نہیں ہیں. تو اس کی جو ہے وہ چند صورتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، تقریباً 8 صورتیں. 9ویں صورت یہ ہے کہ وارثوں میں جو ہے وہ صرف چند ایسے چچا ہیں جو صرف دادی کے بیٹے ہیں، یعنی جس انسان کا انتقال ہوا ہے اس کے وارثوں میں نہ پہلے طبقے میں کوئی ہے نہ دوسرے طبقے میں کوئی ہے. تیسرے طبقے میں صرف کچھ چچا ہیں، اور وہ چچا بھی ایسے ہیں کہ جو صرف اس کی دادی کے بیٹے ہیں، دادا کے بیٹے نہیں ہیں. ایسی صورت میں جو ہے ان سب کے درمیان مال کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ چچا نہیں بلکہ صرف کچھ پھوپھیاں ایسی ہیں کہ جو اس کی صرف دادی کی بیٹی ہیں، دادا کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور اس کے وارثوں میں نہیں ہے. ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ مال ان سب کے درمیان یعنی ان پھوپھیوں کے درمیان جو ہے وہ برابر برابر سے تقسیم کر دیا جائے گا. اور آخری اور 11ویں صورت یہاں پر یہ ہے کہ جس انسان کا انتقال ہوا ہے اس کے وارثوں میں
چچا بھی ہیں اور پھوپھیاں بھی ہیں، لیکن یہ چچا اور پھوپھیاں دونوں کے دونوں جو ہیں، یعنی چچا اور پھوپھیاں سب کے سب یہ کیا ہیں؟ یہ صرف اس کی دادی کے بچے ہیں، دادا کے بچے نہیں ہیں، صرف اور صرف دادی کے بچے ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے مال کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر چچا کو جو ہے پھوپھی کے 2 برابر دیا جائے گا۔ البتہ میں یہاں پر یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ اب تک جو ہم یہ بات کہتے آئے تھے اور اس مسئلے کو بیان کرتے آئے تھے، مثال کے طور پر جو ہے وہ بھائی اور بہن کے سلسلے میں، بھائی بہن کے سلسلے میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر صرف اور صرف ماں کی طرف سے بھائی اور بہن ہیں تو ان میں میراث برابر برابر تقسیم ہوگی، یعنی میراث کا جتنا بھی حصہ ان کو ملے گا، اگر ماں کی طرف سے بھائی بہن ہے اور ان کو میراث کا حصہ مل رہا ہے تو جتنا بھی حصہ ان کو ملے گا وہ جو ہے ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ لڑکے اور لڑکی میں جو ہے وہاں پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ بعض فقہا اور مراجعین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ فرق کیا جائے گا، یعنی اگر چچا اور پھوپھی ایسے ہیں کہ جو صرف دادی کی طرف سے ہیں، یعنی صرف دادی کے بیٹے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ان کے درمیان جو ہے مال اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ ہر چچا کو پھوپھی کے 2 برابر دیا جائے گا۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ چچا کو جتنا حصہ زیادہ مل رہا ہے پھوپھی سے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ اب صلح کیا ہے یہ ہم پچھلے درسوں میں بیان کر چکے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، یا اسی طریقے سے توضیح المسائل یا دوسری کتابوں کی طرف بھی جو ہے وہ مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ احکام تھے جو پہلی صورت کے سلسلے میں تھے، یعنی جہاں پر ہمارا فرض یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں تیسرے طبقے میں صرف اور صرف اس کے چچا اور چچی ہیں اور خالہ اور ماموں موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہم بیان کریں گے دوسری صورت کو، یعنی صرف خالہ اور ماموں موجود ہیں، چچا اور چچی نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں اگر مرنے والے کا صرف ایک ماموں ہے تو سارا مال اس کو ملے گا، یعنی اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے پہلے طبقے کے وارث یعنی باپ، ماں اور بیٹا بیٹی موجود نہیں ہیں، دوسرے طبقے کے وارث یعنی جو ہے وہ دادا دادی اور بھائی بہن موجود نہیں ہیں، اور تیسرے طبقے میں بھی جو ہے وہ نہ چچا ہے نہ چچی ہے، نہ چچا ہے نہ پھوپھی ہے، چچی شامل نہیں ہے، نہ چچا ہے نہ پھوپھی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ خالہ ہے، صرف ایک ماموں ہے وارثوں میں، تو سارا مال جو ہے وہ چونکہ اکیلے ہیں انہی میں، یعنی انہی کو دے دیا جائے گا سارا مال۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر صرف ایک خالہ ہیں، یعنی یہ پہلے مسئلے کا الٹا ہے، وہاں پر صرف ماموں تھے، یہاں پر صرف خالہ ہیں، یعنی نہ پہلے طبقے کے وارثوں میں سے کوئی ہے، نہ دوسرے طبقے کے وارثوں میں سے کوئی ہے، اور نہ ہی تیسرے طبقے کے وارثوں میں سے اس کے رشتہ داروں میں جو ہے وہ نہ چچا موجود ہیں، نہ پھوپھی ہیں اور نہ ہی ماموں ہیں، صرف ایک خالہ ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے چونکہ یہ اکیلی وارث ہیں، سارا مال جو ہے وہ انہی کو دیا جائے گا اور یہ مرنے والے کے تمام مال کی وارث ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خالہ بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو ہے وہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یعنی 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ خالہ کو دیا جائے گا اور 2 حصے جو ہیں وہ ماموں کو دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر اگر ایک خالہ اور ایک ماموں ہیں تو ایسی صورت میں مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ خالہ کو، 2 حصے ماموں کو۔ مثلا مرنے والے نے 300 روپے چھوڑے ہیں تو 100 روپے خالہ کو اور 200 روپے جو ہے وہ ماموں کو۔ لیکن اگر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں، مثال کے طور پر 2 خالہ ہیں اور 2 ماموں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مرنے والے نے 300 روپے چھوڑے ہیں تو 300 روپے کے 3 حصے کیے جائیں گے جو کہ 100 روپے ہوتے ہیں۔ 100 روپے میں سے دونوں خالہوں کو برابر برابر دے دیا جائے گا اور باقی کے جو 200 روپے بچتے ہیں وہ 200 روپے جو ہیں دونوں ماموں کے درمیان برابر برابر یعنی 100 روپے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ البتہ بعض فقہا فرماتے ہیں
کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہے اور احتمال دیا جاتا ہے کہ خالہ اور ماموں دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے، یعنی ماموں کو خالہ کے 2 برابر نہ دیا جائے، ڈبل نہ دیا جائے، بلکہ جتنا بھی مال ہے سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ یعنی بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ماموں کو خالہ کے 2 برابر ملے گا، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، سب کو جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ دوسری صورت تھی، یعنی جہاں پر ہمارا تصور یہ تھا کہ مرنے والے کے وارثوں میں صرف اس کے خالہ اور ماموں موجود ہیں، چچا اور چچی نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے پہلے اور دوسرے طبقے کے وارث بھی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہم آپ کے سامنے تیسری صورت بیان کریں گے، اور وہ تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کے خالہ، ماموں اور چچا اور پھوپھی سب کے سب موجود ہیں، یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ موجود ہیں، خالہ اور ماموں میں سے بھی، چچا اور پھوپھی میں سے بھی۔ تو اس کی کیا صورت ہے میراث تقسیم ہونے کی، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا پروگرام یہیں پر تمام ہو جائے گا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک ماموں اور ایک چچا، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو ہے وہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ یعنی 1/3 جو ہے ماموں کو ملے گا، اور 2 حصے جو ہیں وہ چچا کو ملیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خالہ ہے اور ایک پھوپھی ہیں، ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ مال کو 2 حصوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ خالہ کو اور 2 حصے پھوپھی کو دیے جائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چند ماموں ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ماموں موجود ہیں یا ایک سے زیادہ خالہ ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ کئی چچا موجود ہیں یا کئی پھوپھیاں موجود ہیں، ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ یعنی 1/3 جو ہے وہ ماموں اور خالاؤں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اور 2 حصے جو ہے وہ چچا اور پھوپھیوں کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک صورت یہ ہے کہ ماموں اور خالہ اور چچا اور پھوپھی جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ دیکھیں پہلی صورت میں جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک ماموں ہے، ایک چچا ہیں، دوسری صورت میں ایک خالہ ہیں اور ایک پھوپھی ہیں، تیسری صورت جو ہے وہ یہ تھی کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ساتھ میں ہیں، یعنی ماموں بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، چچا بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں۔ تو تیسری صورت میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ مال کو جو ہے وہ 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ماموں اور خالہ کو دے دیا جائے گا، 2 حصے جو ہیں وہ چچا اور پھوپھی کو دے دیے جائیں گے، پھر وہ لوگ آپس میں تقسیم کریں گے۔ لیکن آخری صورت جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ماموں اور خالائیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک سے زیادہ چچا اور پھوپھی ہیں، اور سب کے سب جو ہیں وہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یا تو ماموں ہیں یا خالہ ہیں یا چچا ہیں یا پھوپھی ہیں، بلکہ یہاں پر سب کے سب موجود ہیں۔ ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 2 حصے جو ہیں وہ چچا اور پھوپھی کو دے دیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ماموں اور خالہ کو دیا جائے گا۔ پہلے کی صورت یعنی اس سے پہلی جو صورت تھی اور یہ جو صورت ہے اس میں فرق یہ ہے، وہاں پر یہ تھا کہ یا تو ماموں ہیں یا خالہ ہیں، اور ان کے ساتھ میں یا تو چچا ہے یا پھوپھی ہیں، لیکن یہاں پر یہ صورت ہے کہ ماموں بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور پھوپھی بھی ہیں۔ تو یہاں پر کس طریقے سے مال تقسیم ہوگا، اس کی صورت جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
بلکہ جو ہے ان تمام ہی صورتوں میں جتنی بھی صورتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان سب صورتوں میں مال کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا. ایک حصہ جو ہے وہ خالہ ماموں کی طرف جائے گا، اور باقی کے 2 حصے جو ہیں وہ چچا اور پھوپھی کی طرف آ جائیں گے. دوستو ایک بار پھر میں تاکید کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے احکام اور یہ جو صورتیں بیان کی ہیں یہ جو ہے وہ بہت مختصر ہیں. اس کے میراث کے احکام جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، لہذا آپ حضرات جو ہے وہ مفصل جانکاری کے لیے دوسری کتابوں کی طرف ضرور مراجعہ کریں. ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور چند مسائل اور میراث کے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تب تک کے لیے آپ سے خداحافظی چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.